تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کا چوتھا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے اس چوتھے رکوع کا ترجمہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بہت ساری جگہوں میں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں خود پسندی میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس وہ تمہارے کام نہ آئی کچھ بھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین۔ بِمَا رَحُبَتْ، باوجود اس کے وسیع ہونے کے، کشادہ ہونے کے۔ ثم ولیتم، پھر تم نے پیٹھ پھیری۔ مدبرین، ثم ولیتم، پھر تم پھرے۔ مدبرین، پیٹھ پھیر کر۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اتارا تسکین، سکون۔ علی رسولہ، اپنے رسول پر۔ وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور اتارا ایسے لشکر۔ لَمْ تَرَوْهَا، کہ جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ، پھر اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے۔ من بعد ذالک، اس جنگ کے بعد۔ علی من یشاء، جس کے اوپر بھی چاہے۔ اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگے اس جنگ کے بعد جس پر بھی چاہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہی ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، پس وہ قریب نہ آئے مسجد الحرام کے۔ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا، افلاس کا۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے۔ من فضلہ، اپنے فضل سے۔ انشاء، اگر چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ قاتل الذین، لڑو، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ۔ لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر۔ ولا بالیوم الآخر، اور نہ پچھلے دن پر۔ ولا یحرمون، اور نہ حرام کرتے ہیں۔ ما، ان چیزوں کو۔ حرم اللہ ورسولہ، جن کو حرام قرار دیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ ولا یدینون، اور دین اختیار نہیں کرتے۔ دین الحق، حق دین کو۔ من الذین، ان لوگوں میں سے۔ اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی۔ حتی یعطوا الجزیۃ، حتیٰ کہ وہ دے، ادا کریں جزیہ، ٹیکس۔ عن یدن، اپنے ہاتھوں سے۔ وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ چھوٹے ہوں۔ یہاں پر سورہ توبہ کا چوتھا رکوع اور مکمل ہوا، 29 آیتیں پوری ہو گئی۔ سورہ توبہ کا موضوع جیسے شروع سے میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اسلام کا جو بنیادی مرکز ہے حرم شریف اور حجاز مقدس، اس مرکز کی حفاظت اور اس مرکز کے متعلق جو اللہ سبحانہ و تعالی نے احکامات دیے ہیں اس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے۔ سب سے پہلے جو خارجی افراد ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے جو ہے اس حجاز کو، اس
جزیر عرب کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے خالی کروایا، اور جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے ان کو وقت دیا اور کہا کہ ایک خاص وقت کے بعد پھر معاہدے کی تکمیل کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے اس علاقے سے نکل جاؤ گے۔ دوسرے رکوع کے اندر ان کے کچھ شبہات تھے، ان شبہات کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ازالہ کیا، اور اسی طریقے سے جو داخلی فتنے تھے جزیر عرب کے اندر، مرکز اسلام کے اندر، ان داخلی فتنوں سے بھی اور ان داخلی شروں سے بھی جو ہے اس مرکز اسلام کو خالی کرنے کا حکم جاری ہوا، اور کہا گیا کہ مرتدین اور منافقین سے بھی جو ہے اس حرم کی حدود کو جو ہے خالی کیا جائے۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر حرم شریف کی آبادی اور حرم کی تعمیر کا مسئلہ تھا کہ اس کی تولیت اور اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا، اور کس قسم کے افراد جو ہے اس کے متولی بن سکتے ہیں۔ تو اس کے متولی بننے کے لیے جس قسم کے افراد چاہیے ہوتے ہیں اور جس صلاحیتوں والے افراد چاہیے ہوتے ہیں، تیسرے رکوع میں اس کا ذکر تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حرم شریف اور اس مرکز کی حفاظت کے لیے جو تولیت ہے، اس سے زیادہ اہم چیز وہ ڈیفنس ہے، اور اس سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ حفاظت ہے اس حرم شریف کی۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جہاد کا درجہ یہ اتنا عظیم ہے کہ یہ تولیت حرم شریف سے بھی کئی گنا جو ہے بڑھ کر ہے، اور یہ تم پر ایسے لازم ہے جہاد جیسے تم پر نماز روزے وغیرہ لازم ہیں۔ اگر تم جو ہے جہاد نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس چوتھے رکوع کے اندر مسلمانوں کا جو ڈیفنس کا نظام ہے اور جو لڑنے کی طاقت ہے اور قوت ہے، اس میں ایک تو ظاہری اسباب ہیں اور ایک روحانی اسباب ہے کامیابی کے۔ مسلمان اور کافر کے جہاد میں اور لڑائی کے اندر فرق، ایک تو نظریات کا فرق ہے، اور دوسرا کن اسباب کے اوپر اعتماد کر کے کافر لڑتے ہیں اور کن اسباب کے اوپر اعتماد کر کے مسلمان لڑتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ نظریاتی جنگ تو یہی ہوتی ہے کہ مسلمان کے لڑنے کا مقصد صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات بلند ہو اور اس کا دین جو ہے چاردانگ عالم کے اندر پھیل جائے، مشرق مغرب شمال جنوب میں صرف ایک اللہ ہی کا حکم اور اس کا آرڈر نافذ ہو۔ جبکہ کافر وہ اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں، اپنے وطن کے لیے لڑتے ہیں، اپنی زبان کی بنیاد پر لڑتے ہیں، اپنے علاقوں کی بنیاد پر لڑتے ہیں۔ یہ ایک نظریاتی فرق ہے۔ دوسرا فرق جو کن اسباب کی بنیاد پر جو ہے یہ جنگ کرتے ہیں، تو کافر جو ہے اس کو وہ جنگ جو کرتا ہے اس کا مطمع نظر اور اس کے سامنے وہ جن اسباب پر اعتماد کر کے جنگ کرتا ہے وہ جنگی اسباب ہے جو ظاہری اسباب ہے جنگ کے، جیسے کلاشنکوف ہو گئی، بم ہو گئے وغیرہ، اس قسم کی جتنے اسلحے ہیں، اس اسلحے کے اوپر اور فوج کے اوپر جو ہے اعتماد کر کے ایک کافر جو ہے وہ جنگ کرتا ہے ظاہری اسباب کے اوپر۔ مسلمان کے لیے ان ظاہری اسباب کا اختیار کرنا یہ تو ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جنگ کے لیے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہاری کامیابی کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے، چونکہ تم ایک بامقصد جنگ کر رہے ہو اور ایک بامقصد جہاد کر رہے ہو، اس لیے اللہ کے لیے جو جب تم یہ جہاد کر رہے ہو تو تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ ان اسباب کو آپ اختیار کریں، لیکن ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد آپ کا اعتماد ان اسباب کے اوپر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب کے اوپر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہو۔ مسلمان اور کافر کی جنگوں کے اسباب میں یہی فرق ہے کہ کافر کا اعتماد جو ہے وہ فولاد کے اوپر، لوہے کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے۔ جس جگہ پر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے تو وہاں پر وہ ظاہری اسباب کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ محض خالصتاً اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اور جس جگہ مسلمانوں کو تھوڑی بہت جو ہے شکست ہوئی یا ہزیمت اٹھانی پڑی
تو وہ اس اعتماد کے اندر کمزوری اور کمی آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس لیے جب مسلمانوں کا معاملہ عام کافروں سے الگ ہے تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف ظاہری اسباب کے اوپر اعتماد نہ کریں، بلکہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اس حقیقی سبب کے اوپر اور اس حقیقی بنیاد کے اوپر بھی اپنی نظر کو ملحوظ رکھیں، ورنہ باوجود کثرت کے اگر اللہ کی مدد نہ ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کامیاب ہو جائے۔ پھر اس کا اور کافروں کا جو مقابلہ ہوگا وہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر ہی ہوگا، پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ کافر غالب آ جائے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان غالب آ جائے، لیکن اگر اللہ کی مدد کو لے کر یہ لوگ لڑیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے مسلمان ہی غالب رہیں گے۔ اور تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ پر اعتماد کیا اور جو اسباب ان کے وسعت میں تھے اور ان کو جمع کیا اور ان پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پر اعتماد، اللہ کی طرف رجوع کر کے جو ہے انہوں نے جنگیں لڑی، اللہ نے ہر جنگ کے اندر ان کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ تو ایک موقع پر اس تعلق کے اندر اور توجہ الی اللہ میں تھوڑی سی کمی آئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر ابتداءً مسلمانوں کو ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ جنگ ہے جنگ حنین۔ اس آیت میں حنین کی جنگ کا ذکر ہے، اس لیے حنین کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری کو مکہ فتح کیا تو اس کے بعد جو پورے عرب کے علاقوں کے اندر اور عرب کے قبائل میں جو ہے یہ بات تو پر مشرکین کے خاص کر جو قبائل تھے ان میں یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، جو مرکز ہے اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو چکا ہے، تو لہذا اب ہمارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو انتظار کریں کہ کب مسلمان ہم پر حملہ کریں، اور یا جو ہے ہم ابتداءً ہی مسلمانوں پر حملہ کر لیں۔ چونکہ مکہ کے قریب قبیلہ آباد تھا بنو ثقیف کا، اور قبیلہ آباد تھا حوازن کا، یہ ایک ہی شاخوں کے قبیلے ہیں۔ تو ان کے جو سردار تھے مالک بن عوف اس کا نام تھا، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور اسلام کے لیے انہوں نے بڑے بڑے جو ہے مارکے سر کیے ہیں۔ تو یہ مالک ابن عوف ان کا سردار تھا، اس نے اپنے قبیلے کے تمام سرداروں کو جمع کیا اور تمام شاخوں کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ اب مکہ والوں کی شکست کے بعد جو ہے یہ مسلمان ہماری طرف آئیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم ہی ان کے خلاف اقدام کریں اور ان کے خلاف جو ہے جنگ کریں اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں۔ سب نے ان کی رائے کی تائید کی، سوائے ان کے 2 قبیلے تھے، ایک بنو کلاب دوسرا بنو کلب، ان دونوں نے جہاد کی اور انہوں نے کہا ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اس لیے کہ جنگ جو ہے صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ان غیبی طاقتوں کے ساتھ ہے کہ جن سے ہم انسان جو ہے جیت نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم اس جنگ میں آپ کے شریک نہیں ہیں۔ باقی جتنے بنو ثقیف کے قبیلے تھے ان مالک ابن عوف کے ماتحت اور ان کے جھنڈے کے تحت جمع ہو گئے۔ مالک ابن عوف نے اس جنگ کے اندر ایک عجیب کام یہ کیا کہ سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے تمام ساز و سامان کو بھی اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے آؤ، تاکہ جب تم اپنے بچوں اور عورتوں کو اور اپنے مالوں کو دیکھو گے تو تمہیں اور زیادہ جذبہ آئے گا کہ کہیں اگر مسلمان غالب آ گئے تو ہمارے بچے عورتیں جو ہے اور ہمارے یہ مال جو ہے یہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، تو یہ جذبہ تمہیں اور زیادہ ابھارے گا جنگ میں تیزی کی طرف، تو اس لیے تم ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ قبیلہ حوازن کی جو لڑنے والے افراد تھے وہ تو 4000 تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنے بال، اپنے بچوں کو، اپنے ساز و سامان کو، مال و دولت کو، وہ بھی ان چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ گئے اور میدان جنگ کے اندر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ ثقیف والے وہ جنگ کے لیے حنین کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے تیاری کی اور تقریباً 12000 جو ہے آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ 12000 کی تعداد تھی، 10000 تو وہی تھے جو مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے اور 2000 جو ہے وہ نئے مسلمان تھے جو مکہ کے اندر جو ہے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ میں شریک ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم بھی اس اسلام کے جنگ کے اندر جو ہے ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ چلے۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب یہ آپس میں لڑیں
مسلمانوں میں سے بعض حضرات سے منہ سے یہ بات نکلی کہ آج ہماری تعداد جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ کوئی کافر ہم پر غالب نہیں آ سکتا، تو ان کا یہ جملہ اگرچہ جو ہے غلط نہیں تھا، لیکن انہوں نے جس کیفیت کے ساتھ اور جس حالت کے ساتھ ایک یہ بات کہی تھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی حالت پسند نہیں آئی، اور یہ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پر اعتماد کرنے کے بجائے وہ اعتماد کر رہا تھا اپنی کثرت کے اوپر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد ان سے ہٹا دی۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی ہزیمت اور پریشانی مسلمانوں کو پیش آئی۔ جب مسلمانوں نے ابتداء حملہ کیا تو کافروں کے قدم اکھاڑ دیے اور کافر جو ہے بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے تو کافروں نے تیر اندازی شروع کر دی، اور تیر اندازی کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچا دی۔ خاص کر وہ مسلمان 2000 جو نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ بھاگے، تو ان کے بھاگنے کی وجہ سے اور ان کے منتشر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی پوری جماعت جو ہے وہ منتشر ہو گئی، اور ادھر ادھر ایک قسم کی بھگدڑ مچ گئی، اور ہر ایک جو ہے پناہ گاہ کو تلاش کرنے لگا، تیروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے رہے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بائیں طرف آپ کے چاچا کے بیٹے ابو سفیان تھے۔ یہ حضرات آپ علیہ السلام کے ساتھ جمع رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے آواز لگائی کہ انصار کی جماعت آ جائے، مہاجرین کی جماعت آ جائے، اور جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ لوگ آ جائیں۔ یہ سارے کے سارے حضرات جمع ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، اور پھر ایک بارگی جو ہے انہوں نے حملہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ کی مدد ان کی طرف متوجہ ہوئی تو مسلمان غالب آ گئے اور کافروں کو شکست ہوئی، اور اس کے اندر پھر مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، جیسے سیرت وغیرہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر یہ مال غنیمت جب مسلمانوں کے پاس آیا، کافی تعداد کے اندر آیا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قبیلے بنو ثقیف والوں کو ہدایت بھی دے دی، اور اس جنگ کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پر چونکہ مسلمانوں کا اعتماد جو ہے وہ اپنی کثرت کی طرف گیا تھا، اور یہ مسلمانوں کی جنگ کے جیتنے کا ایک بڑا سبب جو اللہ کی مدد تھی اس سے اپنے آپ کو منقطع کرنا تھا، اس لیے اس رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ہمیشہ جب جنگ کرو بامقصد جنگ کرو، اللہ کے دین کے بلند کرنے کے لیے جنگ کرو، اور تمہارا اعتماد جو ہے اپنے اسباب کے اوپر نہ ہو، تمہارا اعتماد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر ہو۔ اور یہ دو موقعوں پر ہو جاتی ہے یہ غلطی۔ ایک اس موقع پر جب اسباب کم ہوتے ہیں تو وہ کہتے لڑنے سے جہاد سے جو ہے رکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر اسباب کے اوپر ہے، وہ اسباب کی قلت کو دیکھ کر جہاد سے اور کافروں سے جنگ کرنے سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس وقت جب اسباب کثیر ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، اور ان اسباب کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے، ہمارے پاس تو ہائیڈروجن بم ہے، ہمارے پاس فلاں چیزیں۔ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی فتح ان بموں کے ساتھ، ان اسلحوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فتح اگر ہونی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہونی ہے۔ اس نقطے کو اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کبھی بھی اس سے غافل مت رہنا، ورنہ کسی میدان کے اندر تمہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر بظاہر تھوڑی بہت کامیابی تمہیں لگی بھی، لیکن وہ ایک شکست کا اور ایک جو ہے کیا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ناراضگی کی ہی پیش خیمہ ہوگا، ورنہ جس جنگ کو تم نے اللہ پر اعتماد کر کے جیتا تو اس کے ثمرات اور اثرات بھی اچھے ہی ہوگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں فرمایا لقد نصرکم اللہ نے تمہاری مدد کی فی مواطن کثیرۃ، بہت ساری جگہوں پر۔ تو اصل ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو مسلمانوں کی کامیابی کی وہ ہے یہ اللہ کی مدد۔ اس سے ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ غافل ہیں، اس لیے وہ روحانیتوں سے ہی غافل ہیں، وہ تعلق مع اللہ سے ہی غافل ہیں۔ ان کا سارا اعتماد جو ہے وہ ظاہری اسباب ہی کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری اسباب بھی ضروری ہیں، ظاہری اسباب کا خود اللہ نے حکم دیے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد
اس پر اعتماد نہ ہو، اعتماد صرف اور صرف اللہ کی ذات اور اس کی مدد کے اوپر ہو، ورنہ اگر ان اسباب کے اوپر اعتماد کیا تو ذلت اور شکست اٹھانی پڑے گی۔ اور یہ اعتماد کی صورت اللہ پر کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس کے احکامات کی پاسداری اور تابعداری ہو، تب اللہ پر اعتماد ہوگا، ورنہ محض منہ سے دعویٰ کرنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نے دکھایا، ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، مواطن کثیرہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 مقامات ایسے پہلے گزر چکے ہیں جنگوں کے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد سے مسلمان وہ کامیاب ہوئے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص کر اللہ کی مدد آئی تھی اور اللہ کی مدد کی وجہ سے تم جیتے تھے حنین کے مارکے میں، حنین کی جنگ کے اندر۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں تمہاری کثرت نے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا، اعجاب میں مبتلا کر دیا تھا کہ آج تو ہمارے پاس اسلحہ بھی بہت ہے، ہمارے پاس لوگ بھی بہت ہیں، آج تو ہم کسی کافر سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ اللہ پر اعتماد کم ہو گیا، لیکن اسباب کے اوپر اعتماد ہی باقی رہا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی تھی، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود کشادہ ہونے کے۔ اس کیفیت کا بیان ہے، اس بھگدڑ کا بیان ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دائیں طرف جاؤں بائیں طرف جاؤں، اس طرف جاتے تھے تیر برستے، اس طرف اس طرف، چاروں طرف سے گھیراؤ ہو چکا تھا ان لوگوں کا، اور زمین کی تنگی کو، اس بھگدڑ کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے زمین کی تنگی کو بیان کیا گیا ہے۔ ثم ولیتم، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تم پھرے مدبرین، پیٹھ دکھا دی تم نے۔ یہ کثرت تھی تمہارے پاس، اسباب سارے موجود تھے، لیکن ایک چیز تمہارے پاس نہ تھی اور وہ اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد اٹھ گئی۔ تم اپنا معاملہ کافروں کی طرح نہ سمجھو، جب تم کلمہ گو ہو، جب تم مسلمان ہو تو تمہارے معاملات الگ ہو چکے ہیں، اور تمہاری کامیابی اور ناکامی کے فیصلے وہ الگ انداز سے ہوگے۔ تم کافروں کو دیکھتے ہو کہ کافر جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اسباب کی قلت اور کثرت کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اسباب ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے۔ اس رکوع کے اندر اسی سوچ کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ دیکھو کثرت کے اندر تھے لیکن شکست ہوئی، اور وجہ کیا بنی شکست کی؟ وجہ کثرت کی کمی نہیں تھی، بلکہ وجہ جو ہے کیا بنی؟ وہ اللہ پر اعتماد نہ رہا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے سکون اتارا، اطمینان اتارا، ثابت قدمی اتاری اپنے رسول کے اوپر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے فرشتے اتارے، ایسے لشکر اتارے کہ تم نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ فرشتوں کے لشکر اترے، یہ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے قدم اور دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ تو یہ فرشتوں کے لشکر اترے، مسلمانوں کے پاس آئے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد آئی۔ اس کی وجہ سے پھر مسلمان جو وہی جنگ جو شکست میں تبدیل ہو رہی تھی، مسلمان اسی جنگ میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ تو یہاں پہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بنیادی چیز دو ہے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، ایک ظاہری اسباب جتنے بھی ہو سکیں اختیار کرنا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور دوسرا یہاں پر باطنی اور روحانی سبب و اللہ کے ساتھ تعلق، یہ دو بنیادی سبب ہیں مسلمانوں کی جنگ میں کامیابی کے۔ اگر ان میں سے ایک نہیں ہوگا تو یاد رکھیں کہ مسلمان جنگ کے اندر کامیاب نہیں ہوگے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں یا ہوگے جس کے اوپر چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے۔ جیسے بنو ثقیف کو جب شکست ہو گئی، ان کے بہت سارے سردار مارے گئے، بہت سارے بھاگ گئے، بہت سارے قیدی بن گئے، 6000 کے قریب جو ہے ان کے قیدی بن کر آئے مسلمانوں کے پاس۔ تو یہ بعد میں مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم مسلمان ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے قیدی آزاد کر دیے جائے اور ہمارا جو مال لیے گئے وہ ہمیں لوٹا دیے جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے یہ تو مجاہدین کو مال غنیمت میں ملا ہے اور ان میں تقسیم ہو چکا، یہ تو میں تمہیں واپس نہیں دلوا سکتا، ہاں یہ ہے کہ قیدیوں کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سفارش کی اور ان سے کہا کہ جو شخص جو ہے اپنے ان بھائیوں کے قیدیوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو وہ
خوش دلی سے آزاد کرے، اور ہم جو ہے ہمارے پاس جب بھی مال آئے گا تو ہم اس کا معاوضہ اس کو جو ہے دیں گے، اور جو خوش دلی سے آزاد کرنا چاہے خوش دلی سے آزاد کریں، اور جو ہے کیا نام ہے معاوضے پر آزاد کرنا چاہتے ہیں وہ معاوضے کے پر آزاد کریں۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے بغیر معاوضہ لیے ان کے لیے کو آزاد کیا اور کہا یہ ہمارے مسلمان بھائی ہو چکے ہیں، ہم ان کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے ہیں۔ تو اس میں اس آیت کے اندر اسی توبہ کا اور رجوع اللہ کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ آپ کے دشمن کو، جب آپ اللہ کے قاعدے کے مطابق اور اللہ کے قانون کے مطابق جہاد کرو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا اور اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ وہی دشمن جو کل آپ سے لڑنے کے لیے اپنے اہل و عیال تک کو لے کر آ گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو تمہارا مسلمان بھائی، یہ آپ کے جہاد کا ثمرہ ہے، یہ آپ کے جہاد کا اثر ہے۔ دین جو ہے پھیلا ہے جہاد سے، اعلاء کلمت اللہ کے اعتقاد سے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے۔ ہدایت دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ یہ بیوقوفوں کی باتوں کے اندر مت آئے کہ بھائی یہ لڑنے سے کیسے جو ہے دین پھیلے گا، لڑنے سے جہاد سے جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے نام پر اسلحہ اٹھانے سے ہی دین پھیلے گا، اور اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور کرم کے جو ہے فیصلے جاری ہوگے، جیسے یہاں پر ہوا ثم یتوب اللہ، یہ اثر ہے جہاد کا۔ اور یہ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے جہاد کیا ابھی بھی اس دور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برکت سے وہ لوگ جن کے ساتھ جہاد کیا جا رہا تھا بہت سارے کافر ممالک کو جو ہے مسلمان کیا اور اسلام کے اندر وہ لوگ داخل ہوئے۔ یہ جہاد کا اثر ہے، جہاد کے ہی ذریعے سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور لوگ دین میں آتے ہیں۔ باقی دعوت دینا اور لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا، اچھائی کی طرف بلانا، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے فیصلے اگر تمہیں جاری کروانے ہیں تو تم نے جہاد کرنا ہے، اور جہاد اسی طریقے پر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا اسی طریقے پر کرنا ہے۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ کی رحمت اور توبہ جو ہے ان کافروں کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس لیے اب اس جہاد کے اندر تمہارے کافروں کے لیے بھی خیر ہے کہ جو باقی ماندہ کافر رہے گے وہ مسلمان ہو جائے گے۔ اس میں ایک قسم کی نوید اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جہاد میں شرپسند عناصر کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، اور اس میں جو باقی رہنے والے کافر ہیں ان کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص جہاد نہیں کرتا اور ایسے ہی بیانات کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کے فیصلوں کو جاری کر، غلطی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت کے فیصلے جاری ہوگے تو جہاد کے ذریعے سے ہوگے، اور جہاں پر بھی مسلمان جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوئے وہ جہاد کی برکت سے ہی ہوئے۔ یہ ایک بالکل بدیہی اور روز روشن کی طرح بات ہے، اور خواہ وہ افغانستان کے مسلمان ہو، ہندوستان کے مسلمان ہو، خواہ وہ جو ہے کسی دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمان ہو، وہ جہاد کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کو مسلمان کیا ہے۔ واعظ و نصیحت وغیرہ جو ہے یہ تو پھر بعد میں علماء نے شروع کی، اصل جو وہاں پر دین آیا وہ جہاد کی برکت سے آیا۔ اس لیے جب جہاد آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے بیان کردہ طریقے کے مطابق کرو گے تو اس کا یہ اثر ہے ثم یتوب اللہ، کہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کے فیصلے اور توبہ کے فیصلے جاری ہوگے، اور وہ کافر جوگ در جوگ جو ہے ایمان کے اندر داخل ہوگے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ پر حملہ کیا، کافروں کے قبضے میں تھا، اور جہاد کیا ان کے ساتھ، تو کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا کہ بڑی تعداد کافروں کی اور بڑی تعداد جو ہے غیر مسلموں کی جو تھی وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ سردار کے سردار ابو سفیان ابن حرب جیسے سردار جو تھے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب جہاد کی برکتیں ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، اور اس نے اپنے بخشش کے اسباب بتلا دیے کہ یہ اسباب آپ اختیار کرو گے تو میں بخشوں گا، یہ اسباب آپ اختیار کرو گے تو میں آپ پر رحم کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ انسانیت کے اوپر رحم اور بخشش کے اسباب کیا ہے، وہ جہاد ہے، کہ اگر آپ جہاد صحیح طریقوں سے کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں پر رحم فرمائے گی اور ان کی بخشش کرے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ بیچ میں ضمناً جہاد کی بات آ چکی تھی کہ بیت اللہ کی تولیت اور بیت اللہ کی تعمیر یہ اپنی جگہ اہم ہے،
لیکن اس کا ڈیفنس اور اس کی حفاظت کا جو نظام ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، جہاد فی سبیل اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور جہاد کے متعلق کچھ احکامات اللہ نے بیان فرمائے۔ پھر اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ وہ جو حرم شریف ہے جو اسلام کا مرکز ہے، اس اسلام کے مرکز سے تو کافروں کو نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ جزیرہ عرب میں اور خصوصاً حرم شریف کے اندر جو ہے کافر کا داخلہ، غیر مسلم کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب جب غیر مسلم کا داخلہ جو ہے حرم شریف میں ممنوع قرار دے دیا گیا تو اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو ہمارا تجارتی لین دین ہے، کاروبار ہے ان کے ساتھ، تو یہ لوگ حرم میں آ کر کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ حرم میں تجارت کے لیے یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں کہ نہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ لوگوں کا مرکز ہے، اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو حرم سے باہر کریں ان کافروں کے ساتھ تجارت، حرم شریف کے حدود کے اندر آپ اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، کسی غیر مسلم کافر مشرک کے ساتھ تجارتی تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے۔ تجارت کے اعتبار سے بھی آپ کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو حرم کی حدود میں نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ ایسے ناپاک اور غلیظ قوم ہے، ایک ایسی ناپاک اور نجس قوم ہے کہ آپ حرم جیسے مقدس اور مطہر جگہ پر تجارت کے لیے بھی ان کا وجود برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہاں پر حکم دیا گیا خصوصاً یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یہ مشرک تو نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان کا اعتقاد ناپاک ہے اور ان کا جسم بھی اکثر ناپاک ہی رہتا ہے، اس لیے کہ جس انداز سے یہ لوگ پیشاب کرتے ہیں، تقاضے کرتے ہیں تو صفائی کا اہتمام نہیں ہے ان کے ہاں، تو یہ لوگ ظاہراً بھی نجس اور ناپاک ہیں، اعتقاداً تو ان کے اندر نجاست اور غلاظت بھری ہوئی ہے، جنابت کے غسلوں سے، جنابت کا غسل یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، تو یہ لوگ نجس ہی ناپاک ہی ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، پس ان کو مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے دیں۔ یعنی اتنی تاکید کہ اصل مقصد تو تھا یہاں پہ مسجد الحرام سے مراد جو ہے پورا حرم شریف ہے، اس لیے کہ یہ پورا جو حرم شریف ہے اس کو مسجد الحرام سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ پورے حرم شریف کا تقدس ایسے ہی ہے جیسے مسجد الحرام کا تقدس ہے۔ تو جیسے مسجد الحرام کے اندر یہ غیر مسلم اور کافر نہیں آتے، ایسے پورے حرم کے اندر جو کافر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ داخل ہونے تو دور کی بات اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ فلا یقربوا، پس وہ قریب نہ آئے مسجد الحرام کہ وہ قریب نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ تم ان کو قریب آنے مت دو، یہ آپ لوگوں کا مرکز ہے۔ فوجیوں کا ایک ادارہ ہوتا ہے اور ان کا ایک جو ہے مرکز ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی غیر فوجی جو ہے اور جو فوج کے ساتھ وابستہ نہ وہ آدمی وہاں پر آ جائے، اگرچہ وہ دوسرے ادارے کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی فوج والے جو ہے اپنے اس خاص ادارے کے اندر جو ہے دوسرے اداروں کے بڑے لوگوں کو بھی داخل ہونے نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا خاص ادارہ ہے، ڈیفنس کا پرائیویٹ ادارہ ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا ایک خاص ادارہ ہے، خاص مرکز ہے، اس خاص مرکز کے اندر یہ غیر مسلم جو ہے بالکل داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے، نہ تجارت کے لیے، نہ عبادت کے لیے، نہ وہاں پہ رہائش کے لیے، کسی اعتبار سے بھی یہ غیر مسلم وہاں پہ قریب بھی نہیں آ سکتا۔ بعد عام ھذا، اس سال کے بعد، یہ سال چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس لیے اس سال کے اختتام کے بعد پھر یہ نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ 9 ہجری تھی، 9 ہجری کے بعد جو ہے پھر ان کے اوپر داخلہ ممنوع قرار دے دی گئی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا کہ ہمارے تو اکثر تجارت ہی ان کے ساتھ ہے اور اکثر لین دین ہی ان کے ساتھ ہے، جیسے اس وقت بھی حالات ایسی ہیں کہ بھائی کافروں کے ساتھ کیسے جو ہے تعلقات کو خراب کیا جا سکتا ہے اور ان کی باتوں کو کیسے نہ مانا جائے، اگر نہ مانا جائے تو ہمارا معاشی اتنا نقصان ہو جائے، یہ ہو جائے وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں سے یہ باتیں بعید ہیں۔ مسلمان کی نگاہ تو ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، ورنہ اصل نظر تو اس کی اللہ کی ذات اور اس کی مدد پر ہوتی ہے۔ تو اگر تمہیں اندیشہ ہے عیلتاً، فقر و فاقے کا، تنگدستی کا اور افلاس کا، تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ یار تجارت نہیں ہوگی تو ہم بھوکے ہو جائیں گے، افلاس نہیں، فسوف یغنیکم اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے، اور اللہ نے اسے کیا۔ صحابہ نے جب اس پر عمل کیا ہے، اتنا مال اللہ نے دیا، اتنا مال اللہ نے دیا کہ وہ سنبھال نہیں سکتے تھے،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام فرمایا کہ جتنا اٹھا سکتے ہو مال اٹھاؤ۔ حضرت عباس نے گھٹری بنائی اور وہ اٹھانے لگا، اس سے وہ مال اٹھایا نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ ہاتھ لگائے میرے ساتھ تاکہ یہ گھٹری میرے کندھے کے اوپر جو ہے لاد دی جائے۔ انہوں نے کہا ہاتھ نہیں، جتنا آپ اٹھا سکتے اتنی اٹھاؤ۔ تو انہوں نے پھر اس میں کمی کی، پھر اٹھانا چاہا نہیں اٹھا سکے، پھر اس میں تھوڑی اور کمی کی، پھر مشکل سے اٹھایا، کندھے پر رکھا، مال لے گئے۔ اتنا مال اللہ نے دیا، اتنا مال اللہ نے دیا۔ صحابہ کرام کے تو آپ حالات پڑھیں، تابعین اور اسلاف کے آپ حالات پڑھیں، یہ جو پھر بعد میں بادشاہوں نے، بنو عباس وغیرہ نے انہوں کی، یہ سب صحابہ کرام کی یہ دی ہوئی برکتیں تھی جو ان لوگوں نے پھر کھائی ہیں۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، صرف اعتماد اللہ پر ہو، اپنے فضل سے، انشاء، اگر چاہا اللہ نے، اس لیے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کی چاہت چلتی ہے۔ باقی یہ دنیا کے جو اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہیں، یہ اللہ نے دنیا چلانے کے لیے تمہیں دیے، لیکن ان ظاہری اسباب میں جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت نہ ہوگی کوئی اثر ان سے ظاہر نہ ہوگا۔ تو اس لیے ان کافروں کے ساتھ کسی قسم کا تجارتی لین دین حرم شریف کی حدود میں نہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں اللہ کو اس کو عواقب کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں تنگی آئے گی یا وسعت آئے گی۔ حکیم، اللہ کا ہر حکم حکمت والا ہے، حکمت سے کوئی حکم اس کا خالی نہیں ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اب حرم شریف میں تو کافروں کے ساتھ تجارتی لین دین بھی منع، ان کو داخل کرنا بھی منع، ان کی رہائش بھی منع، وہ عبادت کے لیے بھی نہیں آ سکتے، یہ بھی منع۔ کافروں کے اوپر تو بالکل بینڈ لگ گیا، حرم شریف کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ جو اور زمینیں ہیں اور اس کے علاوہ جو اور ممالک ہیں، ان میں کافروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے گا؟ کیا وہاں پر بھی کافروں کے ساتھ لین دین وغیرہ نہیں کیا جائے، یا کافروں کے ساتھ جو ہے لین دین وہاں پہ برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ دیگر جو زمینیں ہیں اور دیگر جو ممالک ہیں ان کا حکم حرم کی طرح نہیں ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ کافر کو قتل کیا جائے، اور اصل کافر کے اندر وہ اسباب، سارے کے سارے وہ اسباب پائے جا رہے ہیں کہ جو اس بات کے مقتضی ہیں کہ اس کافر کو قتل کیا جائے۔ جیسے ایک قاتل ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا، کئی لوگوں کو قتل کیا یا ایک جان کو بے گناہ قتل کیا، تو سارے کے سارے انسان کہتے ہیں کہ اس میں وہ سبب پائے جا رہے کہ اس کو پھانسی دی جائے یا اس کو سولی دی جائے اور جان کے بدلے جان کو لیا جائے۔ اسی طریقے سے کافر کے اندر وہ سارے اسباب موجود ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے اور اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اس لیے اگر غیر حرم کے اندر یہ کافر آپ کے ممالک میں رہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس دیں گے، ٹیکس دیں گے، اور ٹیکس جو ہے وہ اس خیرات کے طور پہ نہیں دے گے، بلکہ ٹیکس ان سے جو ہے وصول کیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ٹیکس جو ہے وہ جو دے گے وہ اپنا کوئی قانون وہاں پہ نہیں چلائے گے، اپنا کوئی نظام وہاں پہ نہیں چلائے گے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ماتحت رہ کر جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ یہ تین باتیں یہاں پر کہ اگر کوئی غیر مسلم حرم کے علاوہ کہیں رہنا چاہتا ہے، جزیرہ عرب کے علاوہ کہیں اور مسلمانوں کے علاقے میں رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں کے ملک میں رہے، لیکن شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو ٹیکس دینا پڑے گا، جس کو شرعی اصطلاح میں جزیہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ ٹیکس جو ہے وہ لازماً دینا پڑے گا۔ یہ ٹیکس کوئی خیرات کی طرح نہیں، کوئی فنڈ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اوپر ایک لازم چیز ہے جس کے نہ دینے پر اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو زندگی گزارے گا وہ اس قانون اسلامی کے ماتحت اور حکومت اسلامی کے ماتحت گزارے گا، اپنے قانون وہ وہاں پر نہیں چلائے گا، جو ملکی قانون ہیں ان ملکی قانونوں کے اندر وہ اسلام کی بالادستی اور فیصلوں کو قبول کرے گا۔ تو فرمایا قاتل الذین، یہ تو اسباب بیان کیے جائیں گے کہ ان کے اندر یہ اسباب ہیں۔ دیکھیں قاتل الذین، جہاد کرو، لڑو، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ایک تو قتل کا سبب، جو شخص اللہ پر ایمان نہ رکھے تو یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ ایسے شخص کی جان لے لی جائے۔ ولا بالیوم الاخر، اور نہ آخرت کے دن کے اوپر،
جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، ایسا شخص بھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بھی جان لے لی جائے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حرام قرار نہیں دیتا بلکہ اس کو حلال سمجھ کے استعمال کرتا ہے، تو یہ شرک فی التشریع کرتا ہے۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتا ہے، حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ حلال کرتا ہے، تو ایسا شخص یہ اس کے اندر بھی یہ سبب پایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کی بھی جان لی جائے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کی تابعداری نہیں کرتا، جو اسلام کا دین ہے اس کی پیروی اور اس کی تابعداری نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا، تو یہ کفر اور شرک تشریعی، آخرت پر ایمان نہ ہونا، اللہ پر ایمان نہ ہونا، یہ ایسے اسباب ہیں کہ جو تقریباً ہر کافر کے اندر موجود ہیں۔ کافر جو خواہ وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، ان کا اللہ پر ایمان ویسے نہیں ہے جیسے کہ اللہ نے ان کو بتایا ہے، جیسے رسولوں نے ان کو بتایا ہے۔ ان کا جو اللہ پر اور اللہ پر جو ایمان ہے اور آخرت پر جو ایمان ہے وہ اللہ اور رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے، اس لیے وہ کل معدوم ہے، غیر معتبر ہے۔ تمام کافروں میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے تمام کافر جو ہے وہ اللہ اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، اس کے نظام کو نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، اور وہ قانون بنانے چلتے ہیں کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو، شراب کو، زنا کو، سود کو، گانے بجانے کو اور دیگر چیزوں کو جو ہے وہ حلال کرنے کے قانون بنانے اور اس کے جواز کی جو ہے نا ہیلے جو ہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کی تابعداری نہیں کرتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ ایک بات سارے کافروں میں موجود ہے، خاص کر من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی۔ جب وہ طبقہ کہ جو اہل کتاب اور جن کا ایک زمانے میں رسولوں کے ساتھ تعلق رہا، جن کا ایک زمانے میں قرآن تورات کے ساتھ، زبور کے ساتھ، انجیل کے ساتھ تعلق رہا، جن کا جو ہے ایک زمانے میں اولیاء کے ساتھ تعلق رہا، صلحاء کے ساتھ تعلق رہا، اللہ کے ساتھ تعلق رہا جن لوگوں کا، جب ان کے عقیدوں کا یہ بگاڑ آ چکا کہ وہ اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جب ان کے عقیدوں میں یہ بگاڑ آ چکا کہ وہ اللہ کی تحریمات کو، رسول کی تحریمات کو حلال سمجھتے ہیں اور دین حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، جب ایسے سابقہ متعلقین کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان لوگوں کو قتل کرو، تو جو شخص، جو ایسے کافر ہیں کہ جن کا اللہ کے ساتھ کبھی تعلق ہی نہیں رہا ہے، جو اہل کتاب ہی نہیں ہیں، بت پرست ہیں، جو اہل کتاب ہی نہیں ہیں، جو ہے کمیونسٹ ہیں، خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، تو ایسے لوگ تو بطریق اولا قتال کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ تو من اہل الکتاب کا جو ذکر ہے وہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ جب وہ سابقہ متعلقین کے قتال کا حکم جاری کیا جا رہا ہے، تو جن لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی بھی جہت سے، تو وہ تو بطریق اولا اس قتال کے اور اس گردن اڑانے کے جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ ایسے لوگوں کی گردن اڑائی جائے۔ تو یہ جو اسباب ہیں قتل کے، یہ تو ان میں پائے جا رہے ہیں، سارے کافروں میں پائے جا رہے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب یا غیر اہل کتاب ہو۔ تو آپ لوگوں کے ماتحت رہ کر اگر یہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے ممالک میں یہ رہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ حتیٰ یؤتوا الجزیہ، یہ جزیہ ادا کریں، ٹیکس ادا کریں۔ اسلام میں تو صرف کافروں پر ہی ٹیکس ہے، پہلے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ دیکھو کافروں سے جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، اب تو جو ہے جتنے کافر ہیں اور کافروں کے ماتحت رہنے والے مسلمان حکمران ہیں وہ تو سب سے ٹیکس لیتے ہیں، وہ تو مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں، کافروں سے تو لیتے تھے، مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیکس جو ہے وہ کافر سے لیا جائے گا، مسلمان سے نہیں، اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، ٹیکس نہیں دیتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے اور کافروں کو جو ہے وہ معاف کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ یؤتوا الجزیہ، تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت میں رہیں گے تو ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ ان یدن، اور یہ جزیہ وہ اپنے ہاتھ سے دیں، اپنے ہاتھ سے مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ جزیہ جو دیں گے یہ کوئی امدادی فنڈ وغیرہ کی صورت، یہ ان کو لازماً دینا ہے، ان کو اگر نہ دیں گے تو اس کے اوپر ان کو سزا ملے گی۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں کہ وہ چھوٹے ہو کے رہیں،
ماتحت ہو کے رہیں، اسلامی حکومت کے اندر اور ان کے احکامات کے اندر رہ کر رہیں، اپنے طور پر کسی بھی چیز کے اندر جو ہے مداخلت نہ کرے اور اسلام کے قوانین کے مقابلے میں اپنے قوانین کو اسلامی ممالک کے اندر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمیوں کے ساتھ جو وہ ایک دستور بنایا تھا اور ذمیوں کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، تفسیر کی کتابوں کے اندر خاص کر ابن کثیر کے اندر وہ معاہدے موجود ہیں، اور اس کی روشنی میں ہر مسلمان حکمران کو چاہیے کہ اپنے ماتحت رہنے والے ذمی لوگوں کے ساتھ اسی قسم کے معاہدے کریں۔ وہ ہم صاغرون، ماتحت اور ذلیل ہو کے رہیں۔ ہمارے ہاں تو غیر مسلموں کو افسوس کی بات یہ ہے کہ درجات دیے جا رہے ہیں، اور غیر مسلم یہودی کو، عیسائی کو، ہندوؤں کو، اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ جو ہے کیا نام ہمارے ملک کا ہے، ہماری ملت کا ہے، ان کو درجات دیے جا رہے ہیں، اور اس بنیاد پر کہ یہ ہماری زمین کے حدود میں رہ رہا ہے، ان کو جو ہے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کافروں کو جو ہے مسلمانوں کے ملک کے اندر ذلیل اور ماتحت رہ کر جو ہے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس طریقے سے بامختار ہو کر مسلمانوں کو رہنے کی اسلامی حکومت کے اندر قطعی اجازت نہیں ہے، نہ ان کو اس طریقے سے جو ہے اسلامی حکومت کے اندر رکھنا جائز ہے۔ چونکہ ہم ایسے دور کے اندر ہے کہ جس دور میں جو ہے مسلمان ذلت اور پستی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں اچنبھے کی لگتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جن لوگوں کو ایمان دیا ہے، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ دیا ہے، اس کو یہ بات کوئی اچنبھے کی نہیں لگتی ہیں، اور وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے، پوری دنیا کے کافروں کو اور ان کے ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے یہ مچھر کے پر سے زیادہ جو ہے کوئی وقت اور قیمت نہیں رکھنے۔ اس لیے جہاد فی سبیل اللہ ایسی چیز ہے کہ جس پر اعتماد ہوگا تو آپ کو کافروں کی حقیقتیں بھی کھل جائے گی، اور کافروں کا ماتحت رہ کر جو ہے کافر اللہ تعالیٰ آپ کے ماتحت بنا دے گا، اور کافر آپ کو پیسے دے گا، ٹیکس دے گا، اور آپ کو ٹیکس دے کر جو ہے وہ آپ کے ماتحت رہ کر زندگی گزارے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کو اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہاد کے ساتھ وابستہ رکھے اور مجاہدین کے ساتھ وابستہ رکھے، اور ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجاہد اسلامی بنائے اور صحیح معنوں میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام وساوس سے جو نیک لوگوں کے ذریعے سے شیطان پھیلا رہے ہیں کہ جہاد وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کی دین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے